MA انگلش پارٹ 2 سرگودا یونیورسٹی. ولیم بلیک کو ہم پڑھ رہے ہیں. تو ولیم بلیک کی ہم بات کر رہے تھے کہ 1757 کو اس کی پیدائش ہے اور 1827 کو اس کی ڈیتھ ہوگی. اور اس نے 2 مجموعے شائع کیے شاعری کے جو بڑے فیمس ہوئے. ایک کو کہا جاتا ہے جی سانگز آف انوسینس اور دوسرے کو کہا جاتا ہے سانگز آف ایکسپیرینس. سانگز آف انوسینس 1789 کو پبلش ہوئے اور ایکسپیرینس جو ہے 1794. ٹھیک ہے، یعنی کہ 5 سال بعد. اب دونوں کے اندر، دونوں مجموعوں کے اندر جو پوئٹری ہے اس میں کنٹراسٹ ہے. ٹھیک ہے، جو نظمیں اس نے انڈر دا ٹائٹل سانگز آف انوسینس میں لکھی نا، وہ آپ یوں کہہ لیں کہ وہ پری میچور فیلنگز آف اے چائلڈ، ایک بچے کی جو فیلنگز ہیں، اس کے جو زندگی کے بارے میں اپروچ ہے، اس کی جو خوشیاں ہیں، اس کی جو ایک پیور لیونگ اسٹینڈرڈ ہے، اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. یعنی بچوں سے ریلیٹڈ آپ کہہ لیں. اور ایکسپیرینس کا مطلب ہے دیٹ از دا ایج آف میچورٹی. ٹھیک ہے نا، فلی گرون اپ چائلڈ، فلی گرون اپ مین. ٹھیک ہے نا، ٹل اولڈ ایج اینڈ ڈیتھ، یعنی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک. وہ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے، جو زندگی کی اپروچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو تجربات ہوتے ہیں، ان کو، ان نظموں کو، ان فیلنگز کو، جذبات کو، احساسات کو اس نے جتنی بھی پوئٹری کی ہے ان کے بارے میں، اس کو انڈر اے ٹائٹل آف سانگ آف ایکسپیرینس میں لکھا ہے. جی، اب دونوں میں کنٹراسٹ ہے. ایک میں بچپن کی باتیں ہیں اور ایک میں جو ایک جوانی کا ایک ایکسپیرینس اس کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جتنی نظمیں لکھی ہیں انوسینس کے اندر وہ بڑی ٹینڈر، بڑی سافٹ، ٹچی. ٹھیک ہے، اور جو ایکسپیرینس کے اندر لکھی ان میں ایک ہارشنس پائی جاتی ہے، یعنی ایک جو بڑا سخت قسم کا زندگی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کے بارے میں، جو فیلنگز ہیں اس کے بارے میں. یعنی وہ پوئمز بڑی ہارڈ ہیں، ان کی ٹون بڑی ہارڈ ہے. جو سانگز آف انوسینٹ کی ہے پوئمز، وہ بڑی، ان کی ٹون بڑی سافٹ ہے، اور دوسری جو ہے ان کی بڑی ہارڈ ہے. اچھا جی، اب اس کو پڑھ دیتا ہوں. یہ انٹروڈکشن ہے جی. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو بیسک آئیڈیا ولیم ورڈزورتھ کا اور ولیم بلیک کا اور اس کی جو شاعری اس کا مل جائے، پھر آگے پڑھنا آسان رہے گا. ٹھیک ہے. ولیم بلیک سانگ آف انوسینس اینڈ سانگز آف ایکسپیرینس، ٹھیک ہے، از اے کولیکشن. کولیکشن کہتے ہیں مجموعہ آف پوئٹری، یعنی شاعری کا مجموعے کا نام ہے. That explores the contrasting states، یعنی کہ متضاد رویے، متضاد حالتیں کہہ لیں، رویے کہہ لیں. ٹھیک ہے نا، سچویشن کہہ لیں. یہ شاعری کا مجموعہ جو ہے نا، یہ متضاد جو صورتحال ہے، جو اسٹیٹس ہیں، سچویشنز ہیں، ان کو ایکسپلور کرتا ہے آپ انوسینس اینڈ ایکسپیرینس، یعنی بچپن کی اور جوانی. ایک انوسینس سمبل آف چائلڈہڈ ہے اور ایکسپیرینس دیٹ از سمبل آف یوتھ. آفرنگ اے ڈوئل پرسپیکٹو آن ویریس اسپیکٹس آف ہیومن ایگزسٹنس. ٹھیک ہے نا، یعنی آپ کو 2 چیزیں ملیں گی. انسانی جو اس نے جو ایگزسٹنس ہے جس کو اس نے ڈسکس کیا، انسانی وجود کے اوپر 2 چیزوں کو، 2 پہلوؤں کو یہ جو مجموعے ہیں شاعری کے یہ ڈسکس کرتے ہیں. offering a dual perspective on various aspects of human experience، یعنی انسانی تجربات کے مختلف پہلوؤں کے اوپر یہ روشنی ڈالتے ہیں. The collection was first published in 2 separate volumes، 2 separate volumes میں یہ پبلش ہوا. Volumes یعنی کہ مجموعے ہیں. In 1789 1794 with each volume presenting a unique thematic and poetic approach. یعنی تھیم وائز اور poetic approach جو ہے، thematic اور poetic approach دونوں کی ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے نا، بڑی یونیک ہے، بڑی اعلیٰ اور ارفع ہے. ولیم بلیک، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیتھ ہے، واز اے ویژنری پوئٹ.
ایک بڑا ایک تصوراتی اور ٹھیک ہے نا ویژنری شاعر تھا، آرٹسٹ تھا، پرنٹ میکر تھا فرام انگلینڈ، یعنی ایک پرنٹ میکر تھا، پرنٹ بنانے والا، ٹھیک ہے نا. نون فار ہز انکنوینشنل اپروچ ٹو بوتھ پوئٹری اینڈ آرٹ. اس کی جو آرٹ ہے یعنی پرنٹ میکنگ کا اور جو شاعری ہے وہ غیر روایتی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اس نے وہ روایتی جو شاعری ہے وہ نہیں کی، انکنوینشنل شاعری کی. انکنوینشنل ہوتا ہے جی غیر روایتی. His works often delved into the realms of mysticism. اور اس کے جو کام ہیں وہ ایکسپلور کرتے ہیں، یعنی وہ احاطہ کرتے ہیں. ڈیلو انٹو کا مطلب ہے احاطہ کرنا یا ایکسپلور کرنا. ڈیلوڈ انٹو چھان بین کرتے ہیں. ریلمز آف مسٹیسزم یعنی کہ جو اسپرچویلٹی کا ایلیمنٹ ہے، جو مسٹیسزم جو صوفیت ہے، ٹھیک ہے نا، مسٹک شاعری، صوفیانہ کلام، اسپرچویلٹی، روحانیت، اینڈ دا کمپلیکسٹیز آف ہیومن سائیک، اور انسانی نفسیات کی پیچیدگیوں کا احاطہ کرتے ہیں. کمپلیکسٹی پیچیدگیاں، سائیک جو نفسیات. Songs of Innocence and Songs of Experience is one of his most famous and influential work. یعنی بڑا مشہور ہے یہ اور بڑا والا، یعنی کہ بڑا اثر انگیز. انفلوئنشل کا مطلب ہے اثر انگیز، با اثر، متاثر کرنے والا آپ کہہ لیں. شو کیسنگ بلیکس ڈسٹنکٹیو کہتے ہیں نمایاں، بلینڈ آف لیریسزم اینڈ ویژول امیجنیشن، یعنی اس کی جو لیریسزم ہے شاعری، لیریسزم شاعری، اور ویژول امیجنیشن یعنی اس کے جو تخیل ہے. آپ کو بلینڈ نظر آئے گا شاعر کی تخیل کا اور شاعری کا. The songs of innocence section یعنی وہ پوئٹری جو انڈر سیکشن آف innocence میں آتی ہے، reflects a child-like idyllic view of world. یعنی اس میں ایک جو چائلڈ کے ایکسپیرینس ہے، جو ایک آئیڈیلک ویو ہے دنیا کا، یعنی بچگانہ جو ایک ویو ہے اس کو ڈسکس کیا گیا. The poems in this section explore themes such as purity of childhood. یعنی اس میں تھیم کیا ہے؟ جو بچپن کی جو پیورٹی، جو اخلاص ہے، معصومیت ہے. The beauty of nature، فطرت کی جو رعنائی ہے، خوبصورتی ہے. اینڈ دا انوسینس آف ہیومن اسپرٹ، اور انسانی جو روح ہے، جو جذبہ ہے، جو اس کی فیلنگز ہیں، اسپرٹ ہے، ٹھیک ہے نا، فیلنگ، اس کے اندر جو معصومیت پائی جاتی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں یہ شاعری. دا پوئمز آر کریکٹرائزڈ بائی سمپلسٹی، اور ان نظموں میں جو نمایاں خوبی ہے، کریکٹرائزڈ پرومیننٹ جو کوالٹی ہے، نمایاں خوبی ہے، وہ کیا ہے جی؟ ویوڈ امیجری، کہ اس نے بڑی واضح، ٹھیک ہے نا، امیج کا استعمال کیا ہے. اینڈ اے سینس آف جوائے، اور بچے کے اندر جو خوشی کا احساس ہے. ان کنٹراسٹ، اس کے برعکس، ٹھیک ہے نا، جو دوسرے جو سانگ آف ایکسپیرینس ہے وہ برعکس ہے، اس میں کنٹراسٹ ہے. دا سانگ آف ایکسپیرینس سیکشن پریزنٹ اے مور میچور اینڈ آفن ڈارکر پرسپیکٹو آن لائف. یعنی انسان کی زندگی کا ایک بڑا میچور اور جو بڑا ایک ہارڈ قسم کا جو ایک پرسپیکٹو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. بلیک revisits some of themes from the songs of innocence but adds a layer of complexity. اچھا، کچھ نظمیں ایسی ہیں جن کا جو ہے نا ٹائٹل ایک ہی ہے، وہ انوسینس میں بھی ہے اور ایکسپیرینس میں بھی ہے، لیکن ان میں جو اس کا جو تھیم ہے اور جو اس کا ٹون ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. بلیک revisits some of themes from songs of innocence but adds a layer of complexity. لیکن وہی نظم جب وہ لکھتا ہے انڈر دا ٹائٹل آف ایکسپیرینس کے، تو اس میں کمپلیکسٹی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں مشکل آ جاتی ہے، پیچیدگی آ جاتی ہے. ایڈریسنگ دا ہارش ریئلٹیز آف ایگزسٹنس، ٹھیک ہے نا، اور یہ زندگی کے جو تلخ حقائق ہیں
جو تجربات ہیں ان کو بیان کرتا ہے. دا کرپٹنگ انفلوئنس آف سوسائٹی، اور معاشرہ کس طرح ایک بچے کے ذہن کو گدلا کرتا ہے، اس کو کرپٹ کرتا ہے. یعنی وہ بچہ جو معصومیت کا پیروکار ہوتا ہے، جس کے اندر پیورٹی ہوتی ہے، انوسینس ہوتی ہے، وہ جو بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے اندر کرپشن کا ایلیمنٹ جو ہے وہ پیدا ہوتا جاتا ہے. اینڈ دا لاس آف انوسینس، اور پھر وہ انوسینس کھو جاتے. دا ٹون از آفن مور سینیکل اینڈ کریٹیکل. یعنی جو سانگز آف انوسینس کے اندر جو نظمیں، سوری، جو سانگز آف ایکسپیرینس کے اندر نظمیں ہیں، ان کا جو لب و لہجہ ہے وہ بہت ہی ڈرائی ہے، ٹھیک ہے نا، اور کرٹیکل ہے، بڑا چبھنے والا اور ہارڈ ہے. اوکے، سم ریکرنگ تھیمز ان بوتھ سیکشن. یعنی دونوں میں جو سیم تھیمز پایا جاتا ہے، جو نمایاں ہوتا ہے، ریکرنگ جو بار بار وقوع پذیر ہوتا ہے. بوتھ سیکشن انکلوڈ دا کنٹراسٹ بٹوین انوسینس اینڈ ایکسپیرینس. دونوں میں کنٹراسٹ آ جاتا ہے. دا کرپٹنگ انفلوئنس آف سوشل انسٹیٹیوشنس. یعنی کرپشن کا جو ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، سماجی جو ادارے ہوتے ہیں، سوسائٹیکل، ٹھیک ہے نا، سوسائٹیکل، یہ سوسائٹل ہے، ٹھیک ہے نا، ان معاشرتی جو ادارے ہیں، سچ ایز چرچ، جیسے کہ چرچ ہے، اسٹیٹ ہے. اینڈ ایکسپلوریشن دا ڈوئلٹیز انہیرنٹ ان دا ہیومن کنڈیشن. اور انسان کے اندر جو مثلا ڈوئلٹیز پائی جاتی ہے، منافقت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہائپوکریٹی پائی جاتی ہے، یعنی دوگلا پن. بلیکس پوئٹری از ریچ ان سمبلزم. اس میں اس نے بہت سے جو علامتیں ہیں، سمبلز ہیں، وہ یوز کیے ہیں. ویژول امیجری اس سے بھرپور ہے. ریچ کا مطلب بھرپور. ہز یوز آف سمبولک کریکٹرز، اور ایسے کریکٹر استعمال کرتا ہے جو علامتی ہیں. اینڈ سیٹنگ کنٹریبیوٹس ٹو دا ڈیپتھ اینڈ کمپلیکسٹی آف دا. یعنی پوئم کی جو ڈیپتھ ہے، کمپلیکسٹی، اس میں اتر جاتا ہے، یعنی اس میں اپنی کنٹریبیوشن کرتا ہے. دا اکمپننگ ایلسٹریشنز، اور برملا یعنی معقول وضاحتیں دیتا ہے، دلائل دیتا ہے، معقول دلائل. آلسو کریٹڈ بائی بلیک فردر انہینس دا ویژول اسپیکٹس آف دا کلیکشن. ٹھیک ہے نا. اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو دلائل ہیں اور جو امیج ہے، اس میں یہ ہے کہ شاعری کے اندر جو ویژول اسپیکٹ ہے، یعنی کہ جو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ریڈر اس کو دیکھ رہا ہے یا فیل کر رہا ہے. Songs of innocence and songs of experience has had a lasting impact. یعنی دیر پا اثر، دیر پا اثر آن لٹریچر. ان کا بڑا گہری چھاپ ہے جی لٹریچر میں. اینڈ ہیز بین وائڈلی اسٹڈیڈ اینڈ اینالائزڈ. ان کو دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے، اینالائز کیا جاتا ہے، ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے. بلیکس انوویٹو اپروچ، انوویٹو یعنی اس کی جو جدید نئی اپروچ ہے ٹو پوئٹری اینڈ از ایکسپلوریشن آف دا ہیومن سائیک، اور انسانی نفسیات میں اس کی جو چھان بین ہے، have made this collection a significant work. ٹھیک ہے نا. اس نے اس کے سانگ آف انوسینس اور ایکسپیرینس کو ایک نمایاں شاہکار کے طور پر پرومیننٹ کیا ہے رومانٹک لٹریری ٹریڈیشن. یعنی انگلش کی جو رومانٹک تحریک ہے، جو ادبی تحریک ہے، جو روایت ہے، اس میں اس نے اور زیادہ جو ہے نا وہ اضافہ کیا ہے.